بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين صدق الله العظيم. میراث کا تذکرہ چل رہا ہے. میراث کے تعلق سے بنیادی کچھ باتیں تھیں، ان کا ذکر آ چکا ہے اور مرنے والے کے مال میں اس کی اولاد کا کتنا حصہ ہے اس کا تذکرہ آ گیا تھا کہ بیٹے مذکر اولاد کسی آدمی کی اگر اس کے مرنے کے بعد حیات ہے تو ان کے حصے مقرر نہیں ہیں. مذکر اولاد باقی جن لوگوں کے حصے مقرر ہیں ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ سب ان کا ہے اور وہ یقیناً بچے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بچے گا. ماں کا حصہ مقرر ہے، باپ کا حصہ مقرر ہے. ماں باپ کو بیوی کا حصہ مقرر ہے اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے، یا بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر کا حصہ مقرر ہے. تو ان لوگوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ اس بیٹے کو ملے گا، یا اگر دو بیٹے ہیں تو ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. اور بیٹوں کے ساتھ اگر بیٹی بھی ہے تو ان بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم اس طرح پر کیا جائے گا کہ بیٹوں کو ڈبل دیا جائے گا اور بیٹی کو سنگل دیا جائے گا. اور اگر بیٹا مرنے والے کا کوئی نہیں ہے، صرف بیٹی ہی بیٹی ہے، تو اس صورت میں یہ قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا دیا جائے گا. یعنی مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا اس ایک بیٹی کو دے دیا جائے گا. اور اگر ایک بیٹی سے زیادہ ہے، دو یا دو سے اور زیادہ ہے، تو اس مال کے 2/3 حصے ان بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے 15 لاکھ روپے چھوڑے تو 10 لاکھ روپے اس کے 2/3 حصے ہیں، تو وہ 2/3 حصے 10 لاکھ روپے ان 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے اگر کوئی بیٹا نہیں. یہ بیٹے اور بیٹیوں کے حصے کا تذکرہ کیا گیا تھا. اس کے بعد والدین کو، جو آدمی دنیا سے چلا گیا اور اس کے ماں باپ دونوں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو مرنے والے کی میراث میں سے ان کو بھی حصہ ملتا ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا. باپ مرنے والے کا اگر زندہ ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والے کی اولاد بھی زندہ ہے یا نہیں. مرنے والے کا انتقال ہوا کسی کا اور اس کے والد حیات ہیں، تو اب اس کے والد کو اس کی میراث میں سے کتنا حصہ ملے گا یہ سمجھنے کے لیے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس مرنے والے کی اولاد حیات ہے کہ نہیں. اگر اس مرنے والے کی اولاد زندہ ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مذکر اولاد حیات ہے یا مؤنث اولاد حیات ہے. اگر بیٹا حیات ہوتا ہے مرنے
والے کا، تو اس صورت میں، اور باپ بھی زندہ ہے، جو آدمی جس کا انتقال ہوا ہے اس کا باپ بھی زندہ ہے اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہے، تو اس صورت میں اس کے باپ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا اس کی میراث میں۔ مثال کے طور پر 12 لاکھ روپے چھوڑے تو 2 لاکھ روپے باپ کو دیے جائیں گے، اور ماں کو بھی اس صورت میں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ چھٹا حصہ ماں کا بھی ہے، چھٹا حصہ باپ کا بھی ہے، اگر مرنے والے کا بیٹا زندہ ہے۔ اس کا تذکرہ آ گیا تھا۔ اور اگر بیٹی زندہ ہے تو اس صورت میں نوعیت تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے، اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ جس آدمی کا انتقال ہوا ہے اور اس کے والدین دونوں حیات ہیں، یہ والدین میں سے کوئی ایک حیات ہے اور اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، لا ولد ہے وہ، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے بھائی بہن، یہ عرض کیا گیا تھا کہ بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں جن کے ماں باپ دونوں ایک ہوتے ہیں، اور ایک ماں شریک بھائی بہن ہوتے ہیں اور ایک باپ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں۔ ماں شریک بھائی بہن جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اخیافی بھائی بہن، اور باپ شریک جو بھائی بہن ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے علاتی بھائی بہن۔ تو 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ تو مرنے والا جس کا انتقال ہوا، جو دنیا سے رخصت ہوا، اگر اس کے کوئی اولاد نہیں ہے اور والدین اس کے حیات ہیں، تو اب والدین کو کتنا حصہ ملے گا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی بہنوں میں سے کون حیات ہے کون حیات نہیں ہے۔ تو کسی بھی طرح کے 2 بھائی بہن، کسی بھی طرح کے، چاہے وہ حقیقی، چاہے وہ ماں شریک، چاہے وہ باپ شریک، کسی بھی طرح کے 2 بھائی بہن اگر حیات ہیں تو اس صورت میں فرمایا گیا ان کان لہ فإن لم یکن لہ ولد، اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، اور اس کے والدین اس کے وارث بن رہے ہیں، تو اب یہ دیکھا جائے گا فإن کان لہ اخوۃ، اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو فلأمہ السدس، تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ لیکن قرآن کریم میں اس موقع پر بھی اسی طرح آگے آ رہا ہے، وہاں بھی اس پورے صفحے میں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے جو آگے آ رہا ہے، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، کہ مرنے والے کے جو ماں باپ ہیں، یہ اسی طرح جو ورثہ ہیں، ان کو جو حصہ دیا جائے گا وہ وصیت اور قرض کے بعد دیا جائے گا، وہ وصیت اور قرض کے بعد دیا جائے گا۔ قرآن کریم کے اس جملے کو سمجھنے کے لیے علماء نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ جب مرنے والا مرتا ہے اور دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو کچھ مال دولت جائیداد بزنس زمین مکانات اس نے چھوڑا ہے، سب سے پہلے اس کو تقسیم کرنے کا نمبر نہیں آتا ہے، بلکہ ترتیب وار 4 حق اس کے مال سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ حق، پھر دوسرا حق، پھر تیسرا حق، پھر چوتھا حق، نمبر وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سب سے پہلا خرچہ جو اس کے مال سے متعلق ہوتا ہے، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے، وہ اس کے کفن دفن کا خرچہ ہے۔ کفن کا انتظام، قبر کھدوانے کا انتظام، اور آج کل کے لحاظ سے مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک عام اندازے کے مطابق 3 سے 4-5 ہزار روپے ایک آدمی کی تجہیز اور تکفین میں خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں یہ حق رکھا ہے، یعنی اس کے کفن دفن کا جو خرچہ ہے وہ اس کے چھوڑے ہوئے مال سے پورا کیا جائے گا۔ اس کی اجازت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا دستور نہیں ہے، رشتہ داروں ہی میں سے بیٹوں ہی میں سے کوئی اس خرچے کو اپنی طرف سے پورا کر دیتا ہے۔ یہ اس کا ایک احسان ہوتا ہے مرنے والے کے ساتھ، اس کے اوپر لازم اور ضروری نہیں ہے شریعت کے لحاظ سے۔ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے اسی کے مال میں سے اس کے کفن دفن کے خرچے کو پورا کیا جائے۔ تو سب سے پہلا حق جو اس کے مال میں سے متعلق ہوتا ہے وہ یہ،
کفن اور دفن کا خرچہ. اس کے بعد فوراً میراث تقسیم ہو جائے گی؟ نہ. سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ ہوگا، پھر میراث کا نمبر نہیں آئے گا. پھر دیکھا جائے گا کہ اس مرنے والے نے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے اوپر کوئی قرضے تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قرضے تو نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ملازمت اگر وہ کرتا ہے یا کاروبار وہ کرتا ہے تو کن لوگوں سے اس کا لین دین ہے اس سے معلوم کیا جائے گا. قرآن کریم نے تو قرض لینے اور دینے کے احکامات بیان فرمائے ہیں. سورہ بقرہ میں قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت، ایک صفحے کی پوری ایک آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس میں قرض لینے اور دینے کے احکامات اور آداب بیان فرمائے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ قرض لیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور قرض کے واپس کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ اس کی لکھت پڑھت ہونی چاہیے، اس کے اوپر گواہ موجود ہونے چاہیے، تاکہ جب دنیا سے جانے والا دنیا سے رخصت ہو اور اس کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو اس کی لکھت پڑھت موجود ہو، اس کے گواہ موجود ہو، اس کا باقاعدہ ایک بیلنس شیٹ موجود ہو، تاکہ مرنے کے بعد کسی آدمی کا حق ضائع نہ ہو کہ وہ جس نے قرض دیا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا، اب اولاد کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے باپ کے اوپر کسی کا قرضہ تھا یا نہیں تھا، اس کا قرضہ کیسے ادا ہوگا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی کا حق ضائع نہ ہو یہ احکامات بیان فرمائے ہیں قرض لینے اور دینے کے. قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت اس کے احکامات اور آداب کو سمجھانے اور بتانے کے لیے نازل فرمائی ہے کہ قرض لیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ اے ایمان والوں جب تم کسی سے قرض لو تو اس کی مدت طے کیا کرو کہ کب تک قرض لے رہے ہو، کب تک ادھار لے رہے ہو، کب واپس کرو گے، اس کی ایک مدت مقرر ہونی چاہیے. اس میں جہالت نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں جب موقع ہوگا تب دے دیں گے، نہ 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 نہ، اس کی ایک مدت مقرر ہونی چاہیے. الی اجل مسمی فاکتبوہ، اور اس کو لکھو اپنے پاس، اس کو لکھو اپنے پاس. آج دنیا والے بیلنس شیٹ بنواتے ہیں تو یہ بیلنس شیٹ، یہ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے اس بیلنس شیٹ کے بنانے کا کہ اپنے کاروبار کی بیلنس شیٹ بناؤ، کس کا تمہارے اوپر قرض ہے اور کس کے اوپر تمہارا قرض ہے، کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے، تاکہ معاملات میں آسانی رہے اور کسی انسان کا ادنا سا حق بھی تم سے ضائع نہ ہونے پائے، کسی انسان کا ادنا سا حق بھی تم سے ضائع نہ ہونے پائے. یہ حکم دیا ہے قرآن پاک میں، اور تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. تو جب مرنے والا دنیا سے رخصت ہوگا تو سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کے کفن دفن کے خرچے کو پورا کیا جائے گا. پورا کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ دستور نہیں ہے. اس رخصت ہونے والے کا کوئی رشتہ دار، کوئی بیٹا اپنی طرف سے اس خرچے کو پورا کر دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے. دوسرے نمبر پر اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے. اگر مرنے والے پر قرضے زیادہ تھے، مرنے والے پر قرضے زیادہ تھے، اس کا چھوڑا ہوا سارا مال اس کے قرضوں ہی میں چلا گیا تو پھر ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ذمہ داری ہے پہلے قرضوں کو ادا کرنا. میراث کی تقسیم کا نمبر اس کے بعد ہے، میراث کی تقسیم کا نمبر اس کے بعد ہے. میراث اسی لیے علماء نے فرمایا کہ میراث اس مال کو کہتے ہیں جو مرنے والے نے چھوڑا ہو اور کسی کا حق اس سے متعلق نہ ہو، کسی کا حق اس سے متعلق نہ ہو تب وہ میراث ہے. اگر مرنے والے کے اوپر قرضہ تھا تو قرض داروں کا حق اس کے مال سے لگا ہوا ہے، لہذا وہ میراثی نہیں ہے، لہذا وہ میراثی نہیں ہے. تو سب سے پہلے اس کفن دفن کے خرچے کو پورا کیا جائے گا. اس کفن دفن کے خرچے کو پورا کرنے کے بعد قرض داروں کے قرض کو ادا کیا جائے گا. اگر قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں ہی اس کا سارا مال ختم ہو گیا تو پھر کسی کو کچھ نہیں ملے گا. اور یہ ذمہ داری ہے وارثوں کی
یہ ذمہ داری ہے وارثوں کی کہ وہ پتہ کریں کہ میرے باپ کے اوپر جس کا انتقال ہوا ہے، یا میرے بھائی کے اوپر جس کا انتقال ہوا ہے، یا میرے بیٹے کے اوپر جس کا انتقال ہوا ہے، کسی کا قرضہ تو نہیں ہے، کسی کا حق تو اس سے متعلق نہیں ہے، ورنہ قیامت میں اللہ تعالیٰ گردن ناپ دے گی۔ قرض کا معاملہ تو اتنا سنگین ہے اور اتنا نازک ہے، قرض کا معاملہ تو اتنا سنگین ہے اور اتنا نازک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کیا ہو اور اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی ہو، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ہو، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ آدمی بھی اگر اس طرح دنیا سے رخصت ہوگا کہ اس کی گردن پر کسی کا قرض ہوگا، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے لیکن قرضے کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ، صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ حیران ہو گئے۔ ایک دوسری روایت میں صحابہ نے حیران ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ اصابرا محتسبا یا رسول اللہ، اصابرا محتسبا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا وہ اللہ کے لیے میدان جنگ میں اور میدان جہاد میں جنگ کر کے لڑا ہو، قدم جمع کر کے لڑا ہو، پیٹ نہ پھیری ہو اس نے اور دکھاوے کے لیے بھی نہیں لڑا ہو، اس یہ دنیا کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ بہت بہادر ہے اور اس کا نام ہو جائے، اس لڑنے سے، اس جان قربان کرنے سے اس کی یہ بھی نیت نہیں ہے، اس کی نیت صرف اور صرف ثواب حاصل کرنے کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کے دین کا کلمہ بلند کرنے کی ہے، اس نیت سے وہ لڑا ہے اور اس نے اپنی جان قربان کر دی ہے، کیا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا، جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا اور اپنا ذرا جائزہ لیں، مار رکھے ہیں لوگوں کے لاکھوں لاکھوں روپے قرض، دینے کا نام نہیں، کوئی اس کے بارے میں سوچ نہیں، اور ہمارے گھر کی شادیاں ویسے ہی ہو رہی ہیں، انہی خرچوں سے ہو رہی ہیں، اسی شاہ خرچی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور دوسرے کا قرض دینے کی کوئی فکر نہیں۔ اور رمضان میں بڑے افطار کے دسترخوان لگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑا کار خیر ہے، بڑا کار ثواب ہے، اور دوسرے کے قرض ادا کرنے کی فکر نہیں ہے۔ بڑے عمرے ہو رہے ہیں، بڑے حج ہو رہے ہیں، بڑا مدرسوں میں تعاون کیا جا رہا ہے، ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر ہمارے اوپر کسی کا 1 روپیہ بھی قرض ہے تو اس کے ادا کرنے کی فکر کی جائے، اس کے ادا کرنے کی فکر کی جائے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، جو آدمی مالدار ہے اور یہ حیثیت ہے اس کے اندر کہ وہ جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کا قرضہ وہ ادا کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ حیثیت ہے، اپنے خرچوں پر تھوڑا روک لگائے، اپنی شادیوں کو تھوڑا ہلکا کرے، اپنے ہاتھ پر تھوڑا بندش لگائے، یہ سب کر کے وہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، قرضہ ادا کرنے میں، دوسرے کا حق واپس کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ آدمی ظالم ہے، قیامت میں اس کا شمار ظالموں کے ساتھ ہوگا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، اگر حیثیت ہونے کے باوجود قرضہ واپس نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا گویا کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ہمارے معاشرے کا جو آدمی ذرا دبدبے والا ہوتا ہے، ذرا رعبدار ہوتا ہے اور دین سے بیزاری ہوتی ہے، یہ ٹرینڈ بن گیا، مار لیا دوسروں کا قرضہ، سالوں گزر گئے، اپنے سارے خرچے اسی معیار سے پورے کیے جا رہے ہیں، اپنی گھر کی ساری شادیاں اسی معیار سے کی جا رہی ہیں،
اپنے گھر کے سارے انتظامات اسی معیار سے کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسرے کا جو قرضہ لے رکھا ہے اس کو ادا کرنے کی کوئی فکر نہیں. وہ بیچارہ کمزور، وہ آ کر میرے سامنے یا کسی کے سامنے اپنے قرضے کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. اسے اپنی عزت پیاری ہے کہ اگر میں نے جا کر اپنے قرضے کا مطالبہ کر لیا، کیا پتا میری عزت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میری عزت تار تار ہو جائے، سرے بازار مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا سنگین معاملہ ہے، جس سے عام طور سے معاشرے کے لوگ بے خبر ہیں. تو اس لیے مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہے، سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام اس سے کرنے کی اجازت. اگر وہ کسی رشتے دار نے یا کسی بیٹے نے یا کسی اور قریبی اور متعلقین میں سے کسی نے اس خرچے کو پورا کر دیا تو یہ اس کا احسان. دوسرے نمبر پر قرضہ جو اس کے اوپر ہے اس کے ادا کرنے کی فکر کی جائے. اگر اس کا چھوڑا ہوا سارا مال اس قرضے میں چلا گیا تو پھر اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا، اب کسی کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں، قرضہ بھی ادا ہو گیا، قرض پورا ادا ہو گیا، اور اس قرضے کے ادا ہونے کے بعد اب بچا ہے تو اب فوراً میراث کی تقسیم کا نمبر اب بھی نہیں آئے گا. میں نے بتایا کہ مرنے والا جب مرتا ہے تو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں 4 حق اس سے لگ جاتے ہیں اور متعلق ہو جاتے ہیں. پہلا حق، پہلا خرچہ اس کے کفن دفن کا، دوسرا حق اور دوسرا خرچہ اس کے قرضوں کی ادائیگی کا، اور تیسرا خرچہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے دنیا سے جانے سے پہلے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی. یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے دنیا سے جانے سے پہلے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی کہ بھئی میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا جو کچھ ہے اس میں سے اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا ایسا کر دینا، اتنا یہ کر دینا، اتنا یہ کر دینا. ایسا تو کچھ اس نے نہیں کہا تھا. تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے گا، لیکن قرضوں کے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. پورے قرضے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 1 حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. جو کچھ بچا ہے قرضوں کی پورے قرضے کی ادائیگی کے بعد جو کچھ بچا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 1 حصے سے اس نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. مثال کے طور پر کسی نے 15 لاکھ روپے چھوڑے، قرضے ورضے سب ادا ہو گئے، تو اب 5-5 لاکھ روپے کے 3 حصے کیے جائیں گے. 10 لاکھ کو اٹھا کر الگ کر دیا جائے گا، اور وہ جو 5 لاکھ جو 1/3 ہے اس سے اس نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. وصیت جو اس نے کی ہے اگر اس 1/3 حصے سے 1/3 سے اس 5 لاکھ سے اس کی ہوئی وصیت پوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک، ورنہ بس 5 لاکھ سے زیادہ نہیں دیے جائیں گے. 1/3 حصے سے زیادہ وصیت میں خرچ نہیں کیا جائے گا. ہاں، اس نے جو وصیت کی تھی، جو ہم نے 1/3 حصہ الگ کیا ہے 5 لاکھ روپے، وہ اس سے کم میں پوری ہو گئی، 2.5 لاکھ روپے میں پوری ہو گئی، 50,000 میں پوری ہو گئی، 2 لاکھ میں پوری ہو گئی، جو بھی اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. اب باقی جو بچے گا اس کو اسی 10 لاکھ کے ساتھ ملا دیا جائے. مرنے والے نے جو وصیت کی ہے تو وصیت اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے پہلے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، قرضوں کے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور 1/3 حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا. اگر اس 1/3 حصے میں اس کی وصیت پوری ہو گئی تو ٹھیک، لیکن اگر معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو بس اسی 1/3 کو دے دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا. لیکن اگر وصیت 1/3 سے کم میں پوری ہو گئی، جیسے ہماری بیان کی ہوئی مثال میں 5 لاکھ روپے سے کم میں 2 لاکھ روپے میں وہ وصیت پوری ہو گئی، تو اب باقی 3 لاکھ روپے کو اس 10 لاکھ کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اب وہ 13 لاکھ روپے
جو ورثہ ہیں ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اب وہ 13 لاکھ روپے باقی جو ورثہ ہیں ان کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ تو یہ 4 حق ہیں جو مرنے والے کے مال سے متعلق ہوتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ میں دوبارہ اس کو بیان کیے دیتا ہوں۔ پہلا حق، پہلا خرچہ اس کے کفن دفن کا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ خرچہ اس کے مال سے پورا نہیں کیا جاتا ہے۔ رشتہ داروں، بیٹوں، اولادوں، متعلقین میں سے کوئی اس خرچے کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو خرچہ ہے وہ اس کے قرضوں کی ادائیگی کا ہے، اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ اگر پورے قرضے ادا ہو گئے اور مال بچا تب آگے کا نمبر آئے گا۔ اگر قرضے پورے ادا نہیں ہوئے اور مال ختم تو بس ختم، اب وراثت کے تقسیم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرضے ادا کرنے کے بعد کچھ بچ رہا ہے، پھر تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے یا وصیت نہیں کی۔ اگر وصیت نہیں کی تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، پر اس کو میراث بنا کے تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر وصیت کی ہے تو پھر اس کے قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو پیسے، جو مال، جو کچھ بھی بچ رہا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ 1/3 حصے سے وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ وہ وصیت اگر 1/3 حصے میں پوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور اگر اس 1/3 حصے سے کم میں وصیت پوری ہو جاتی ہے تو جو کچھ بچے گا اس کو 2/3 حصے جو ہم نے الگ کیے تھے اسی کے ساتھ ملا کر وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور پھر چوتھا نمبر میراث کے تقسیم کیے جانے کا ہے۔ وصیت کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے۔ وصیت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک ارشاد بیان فرمایا، ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث۔ ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالی نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے۔ باپ کا حق مقرر، ماں کا حق مقرر، اولاد کا حق مقرر، بیوی کا حق مقرر، شوہر کا حق مقرر، جس کا جو حق ہے وہ حق اللہ تعالیٰ نے اس کا مقرر فرما دیا۔ کسی کا 1/6 حصہ، کسی کا 1/3 حصہ، کسی کا آدھا، کسی کا بچا ہوا، سب کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ لہذا اب جن لوگوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقرر فرما دیے ہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حصے مقرر فرما دیے ہیں ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹی کا حصہ مقرر ہے، لہذا اب آپ مرنے سے پہلے یا کوئی جانے والا دنیا سے رخصت ہونے والا یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرا فلاں مکان یا میری فلاں چیز میرے مرنے کے بعد، زندگی میں کیا ہوگا وہ تفصیل گزر چکی ہے۔ مرنے کے بعد وصیت کا تعلق مرنے کے بعد سے، کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کو فلاں مکان دے دیا جائے، یا میرے بیٹے کو فلاں مکان دے دیا جائے، یا میرے بیٹے کو فلاں چیز دے دی جائے، اتنے پیسے دے دیے جائیں۔ بیٹے کا بھی حق مقرر ہے، بیٹی کا بھی حق مقرر ہے، ان کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ وصیت کر کے دنیا سے رخصت بھی ہو جائے گا تو جو ورثہ ہیں، باقی ورثہ ہیں جس کے لیے وصیت کی ہے اس کے علاوہ، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی اس وصیت کو پورا کرے، کیونکہ اس بیٹے اور اس بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حق اس کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کا حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ لہذا کسی وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وصیت کسی اجنبی کے لیے کی جاتی ہے، کسی ایسے کے لیے کی جاتی ہے جس کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا ہے۔ وصیت کسی ایسے کے لیے کی جاتی ہے جس کا میراث میں حصہ نہیں ہوتا ہے۔ جس کا میراث میں حصہ ہے اس کے لیے وصیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر وصیت کر کے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گیا تو ورثہ کے لیے اس وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمام ورثہ بخوشی اجازت دے دیں، تمام ورثہ خوشی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ بھائی ابا دنیا سے گئے تھے اور رخصت ہوئے تھے، ان کی یہ تمنا تھی، ان کی یہ وصیت تھی کہ فلاں بیٹی کو یہ مکان دے دیا جائے یا فلاں بیٹے کو یہ چیز دے دی جائے، وہ خوشی سے اس پر راضی ہیں تو ان سب کی رضامندی سے اگر وہ سب راضی ہو کر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔
اس میں ایک بات اور ہے کہ اگر ان ورثہ میں کوئی نابالغ ہے، ان ورثہ میں کوئی نابالغ ہے تو اس کے راضی ہونے اور اس کی اجازت دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ان ورثہ میں کوئی نابالغ ہے تو اس نابالغ کے اجازت دینے یا اس کے راضی ہونے کا کہ بھئی فلاں کو دے دو میں راضی ہوں، اس کی اجازت کا اور اس کے راضی ہو جانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کو اس کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ یہ وصیت کے متعلق احکامات ہیں۔ میں نے ابھی جو عرض کیا کہ مرنے والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو 4 خرچے اس کے مال سے پورے کیے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کفن دفن کا خرچہ ہے، دوسرے نمبر پر قرضوں کی ادائیگی کا خرچہ ہے، تیسرے نمبر پر وصیت کا خرچہ ہے۔ تو قرضوں کی ادائیگی پہلے ہے اور وصیت کی ادائیگی اس کے بعد ہے۔ اگر قرضے پورے ادا ہو گئے اور کچھ بچا تو وصیت پوری کی جائے گی، ورنہ وصیت بھی پوری نہیں کی جائے گی، میراث بھی تقسیم نہیں ہوگی، وصیت کہاں سے پوری کی جائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وصیت کو پہلے ذکر فرمایا ہے اور قرضے کو بعد میں ذکر فرمایا ہے۔ اور حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا ہے کہ قرضے پہلے ادا کیے جائیں گے، اس سے بچے گا تو وصیت پوری کی جائے گی۔ اور قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ ماں کو جو چھٹا ملے گا یا باپ کا جو حصہ جو مقرر ہے یہ جو ملے گا یہ وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد ہوگا۔ میراث کی تقسیم کا نمبر تو سب سے آخری ہے، وہ تو سب سے آخر میں ذکر ہی کیا گیا، لیکن وصیت اور قرضے میں قرضہ پہلے ادا کرنا ہے، وصیت بعد میں پوری کرنی ہے، لیکن قرآن نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے، قرضے کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جس کا قرضہ ہے وہ تو لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے آپ کے سر پر مسلط، اس قرضے کے ضائع ہو جانے کا اتنا اندیشہ نہیں ہے کیونکہ اس کا مطالبہ کرنے والا موجود ہے۔ اس قرضے کے ضائع ہو جانے کا اتنا اندیشہ نہیں ہے کیونکہ جس کا قرضہ ہے وہ مطالبہ کرنے کے لیے زندہ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے ورثہ زندہ ہے، وہ آ کر کے مطالبہ کریں گے کہ میرے باپ کا قرضہ تمہارے باپ پر تھا یا میرا قرضہ تمہارے باپ پر تھا، لاؤ وہ قرضہ ادا کرو۔ لیکن اس کے مقابلے میں وصیت جو ہے اس کے لیے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تو ہو سکتا ہے اس کے ورثہ اس کی وصیت کو پورا کرنے میں کچھ آناکانی کریں، اس کے ورثہ اس کی وصیت کو پورا کرنے میں کچھ آناکانی کریں، اس کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا بھی نہیں ہے، لہذا اس وصیت کو نہ پورا کرو، مدرسے میں نہ دو پیسے یا فلاں جگہ نہ دو پیسے، ابا نے کہا تھا تو کیا ہوا؟ تو وہاں پر یہ اندیشہ تھا کہ اس وصیت کے پورا کرنے میں کوتاہی ہو سکتی تھی کیونکہ کوئی مطالبہ کرنے والا موجود نہیں ہے، برخلاف قرضے کے مسئلے کے، کیونکہ قرضے میں جس نے قرضہ دیا ہے وہ مطالبہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ اس اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو پہلے بیان فرمایا ہے اور قرضے کو بعد میں بیان فرمایا ہے، حالانکہ قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا اور وصیت بعد میں پوری کی جائے گی۔ اور اس پورے صفحے میں اور اس پورے رکوع میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ وصیت کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے اور قرضے کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے، اس اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی وصیت کے پورا کرنے کا اہتمام کرنا، ایسا نہ ہو کہ بھئی وصیت مدرسے کے لیے کی تھی، کون آ رہا ہے مدرسے سے مانگنے کے لیے، کس کو پتا کہ ہمارے ابا مدرسے کے لیے وصیت کر کے مرے ہیں، اس کے پورا کرنے میں کچھ کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اس اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی اس وصیت کے پورا کرنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کو 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو وصیت کے پورا کرنے میں اہتمام کرنا۔ فرمایا گیا من بعد وصیت یوصین بہا او دین، کہ ماں کو جو چھٹا حصہ ملے گا یا جس وارث کو جو حصہ ملے گا یہ وصیت اور قرضے کے پورا کرنے کے بعد ملے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کسی انسان کو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی باپ کا حصہ اتنا کیوں مقرر کیا گیا، بھائی کا حصہ اتنا کیوں مقرر کیا گیا، اولاد کا حصہ اتنا کیوں مقرر کیا گیا، اولاد کا حصہ زیادہ کیوں مقرر کیا گیا، اولاد کا حصہ زیادہ ہے ماں باپ کے مقابلے میں،
کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی تو اور بھی مختلف حصے ہیں، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، تو انسانی ذہن کے لحاظ سے یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی اس کو اتنا دیا جاتا، اس کو اتنا دیا جاتا، اس کو اتنا دیتے، اس کو اتنا دیتے تو زیادہ میراث کے مال کی صحیح تقسیم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اس ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دے رہے ہیں، آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ یاد رکھو تمہارے جو آبا ہیں، تمہارے جو ماں باپ ہیں، اسی طرح تمہاری جو اولاد ہے، ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کا تم کو نہیں پتہ ہے۔ اس دنیا میں اور آخرت میں کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہوگا، کس کے لیے کیا حصے مقرر ہونے چاہیے، تمہیں اس کا نہیں پتہ ہے، تمہارا علم اتنا مضبوط نہیں ہے، تم انجام کو پہچاننے والے اور انجام کا علم رکھنے والے نہیں ہو کہ کس کا انجام کیا ہوگا، کون کس حالت پر دنیا سے رخصت ہوگا، کون تمہاری عمر کے آخری حصے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک روا رکھے گا، کس کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہوگا، کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا، اس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس لیے یہ چیز اللہ کے علم کے حوالے کرو کہ اس نے جس کے لیے جو حصے مقرر فرمائے ہیں وہی حصے اس کے لیے مناسب ہیں، وہی حصے اس کے لیے زیادہ صحیح ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ، اور یہ یاد رکھو فریضۃ من اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرمائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا اور طے شدہ ایک حکم ہے، اس میں تم کمی بیشی کرنے لگو، اس میں تم آگے پیچھے کرنے لگو، حصوں کو تبدیل کرنے لگو، ایسا نہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی طور پر طے کردہ حصے ہیں، ان کو ان کے جس کا جو حصہ ہے اس حصے والے تک پہنچانے کی فکر کرو اور یہ چیز اللہ کے علم کے حوالے کرو، کیونکہ اللہ کی ذات ان اللہ کان علیما حکیما بڑی علم والی ہے، بڑی حکمت والی ہے، اس کا علم بڑا مضبوط ہے، اس کا علم انجام کو جاننے والا ہے، اس کا علم تمہارے انجام تک، اس کو تمہارے انجام کا بھی علم ہے، تمہارے اولاد کے انجام کا بھی علم ہے، تمہارے آباء و اجداد کے انجام کا بھی علم ہے، لہذا اس میں اپنی عقل کو دخل مت دو، یہ چیز اللہ کے علم کے حوالے کرو اور یاد رکھنا وہ بڑی حکمت والا ہے، بڑے انصاف والا ہے، بڑی برابری کے ساتھ تقسیم کرنے والا ہے، اس کی اس تقسیم میں انصاف کے خلاف کوئی چیز ہو گئی ہو اس کا امکان نہیں، اس کی اس تقسیم میں انصاف کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہو اس کا امکان نہیں۔ بہت سی مرتبہ کوئی آدمی اپنے بچوں سے اور اپنے ورثہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور ان کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے کہ بھی میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ان کو کچھ ملے ہی نہیں، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ان کو کچھ ملے ہی نہیں، وہ زندگی ہی میں یہ وصیت کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری چیز فلاں جگہ دے دینا، فلاں مدرسے میں وقف کر دینا، میرا سارا مال، میری ساری جائیداد، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرے ورثہ کو کچھ نہ ملے، اس لیے وہ یہ وصیت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ فرمایا ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعة اللہ 60 سنة، کہ ایک آدمی اور عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، ثم يحضرهم الموت، پھر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اس مرد اور اس عورت پر، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، وہ وصیت کر دیتے ہیں، اور وصیت کرنے سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے ورثہ کو تکلیف پہنچانا، ان کو میراث سے محروم کر دینا، ان کو اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے کچھ نہ دینا، اس مقصد سے وہ وصیت کرتا ہے۔ ضرر پہنچانا، تکلیف پہنچانا اس کا مقصد
مقصد ہوتا ہے. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ اس آدمی نے اپنی زندگی کے 60 سال یا اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، لیکن اپنے اس عمل کی وجہ سے جو اس نے موت کے وقت کیا ہے کہ اپنے سارے مال کو کسی مدرسے میں یا کسی چیریٹی میں یا کسی اور جگہ دینے کی وصیت کی ہے، اتنے چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے. فَتَجِبُ لَهُمُ النَّارُ. تو وصیت کرنا اس نیت سے کہ میرے ورثہ کو نقصان ہو، ورثہ کو کچھ نہ ملے، ورثہ محروم ہو جائے یا کوئی ایک بیٹا محروم ہو جائے، ضرر پہنچانا مقصد ہو، تکلیف پہنچانا مقصد ہو، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ساری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کی، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، لیکن دنیا سے جاتے وقت وہ ایک ایسا کام کرتے چلا گیا جس سے لوگوں کا حق مارا گیا، جو وارثین تھے ان کا حق مارا گیا، تو اس کے اس عمل کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دیں گے کہ جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گی، جہنم اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اور بہت سی مرتبہ انسان دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے بیماری سے اور بہت سی علامات ہوتی ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے یا کسی کا کوئی حق اس سے متعلق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس قرضے کے ادا کرنے کی یا جس کا جو حق ہے اس حق کے ادا کرنے کی وصیت کرنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے، یہ واجب ہے اور ضروری ہے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے احکامات بیان فرمائے ہیں اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہم سے متعلق ہے تو دنیا سے جانے سے پہلے اگر وہ حق واجب ہے تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے، اگر وہ حق مستحب ہے تو اس کی وصیت کرنا مستحب ہے. اور اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کرنا دنیا سے جانے سے پہلے کہ بھئی میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تم دین کے ساتھ لگے رہنا، دین کو قریب رکھنا اور دیندارانہ مزاج رکھنا اور اس طریقے کی وصیتیں جو ان کے لیے دنیا میں نفع بخش ہوں. یہ ایک سنت ہے اور ایک طریقہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا آ رہا ہے. آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، کہ میرے صحابہ مجھے ایسا اندازہ ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس سال کے بعد آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ دیا اور اس میں امت کے لیے ایسی قیمتی نصیحتیں اور ایسی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں جو آپ سر سے لکھنے کے قابل ہے، اور پوری امت کے لیے ایک طریقہ امت کو بتا دیا کہ میرے جانے کے بعد تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو اس لیے اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے مرض الوفات میں یہ وصیت کرنا اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے محبین کو وصیت کرنا یہ مستحب ہے. لیکن اگر کسی کا کوئی حق ہمارے گردن پر ہے، ہمارے اوپر ہے، تو اس کی وصیت کرنا یہ واجب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وصیت کرنے کی کہ کسی کا کوئی حق ہے اس حق کی ادائیگی کی وصیت کر کے دنیا سے رخصت ہو، اور اگر حق نہیں ہے تو ویسے ہی وصیت کر کے رخصت ہو. اس عمل کی فضیلت کتنی بیان فرمایا حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من مات علی وصیت مات علی سبیل و سنت ومات علی تقى وشہادت ومات مغفورا له، کہ جو آدمی وصیت کر کے مرا، جو آدمی وصیت کر کے مرا، مات علی سبیل و سنت، وہ آدمی سیدھے راستے پر مرا اور سنت طریقے پر مرا. ومات علی تقى وشہادت، اور جو آدمی وصیت کر کے مرا وہ تقوی پر مرا اور شہادت پر مرا. ومات مغفورا له، اور وہ آدمی اس حال میں مرا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی. اس وصیت کرنے کی مختصر سا عمل، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مختصر سے عمل کی اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو آدمی وصیت کر کے مرا وہ سیدھے راستے پر مرا، سنت طریقے پر مرا اور تقوی پر مرا اور شہادت پر مرا اور اس حال میں مرا تو اس کی مغفرت کر دی. یہ وصیت کے متعلق کچھ احکامات تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے حصے بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے اولاد کا حصہ بیان کیا گیا، بیٹے اور بیٹی کا.
پھر اس کے بعد ماں باپ کا حصہ بیان کیا گیا، پھر اس کے بعد اب بیوی اور شوہر کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال میں سے جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان بیویوں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ بیوی کی اولاد شوہر سے ہوگی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی نے کسی مطلقہ عورت سے شادی کی ہو، یا کسی بیوہ، مطلقہ یعنی کہیں سے طلاق یافتہ تھی اور اس نے دوسری شادی کی ہے عورت نے عدت گزارنے کے بعد، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بیوہ تھی اور پھر اس نے شادی کی ہے ایک دوسرے شوہر سے۔ تو اگر اس عورت نے شوہر سے شادی کی اور اس کا کوئی بچہ ہے، چاہے وہ پہلے شوہر سے ہو چاہے وہ اسی شوہر سے ہو، چاہے وہ پہلے شوہر سے ہو چاہے وہ اسی شوہر سے ہو، تو بیوی کے انتقال کے بعد اگر عورت کی کوئی اولاد ہے، چاہے وہ پہلے شوہر سے چاہے اس شوہر سے، تو شوہر اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو بیوی کے مال میں سے آدھا ملے گا۔ بیوی کی اگر کوئی اولاد نہیں ہے، چاہے موجودہ شوہر چاہے سابقہ شوہر، دونوں میں سے کسی سے بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ آدھا ہے، اور اگر کوئی اولاد ہے تو شوہر کا حصہ چوتھائی ہے۔ 16 روپے مثال کے طور پر چھوڑے بیوی نے، اور اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو 8 روپے شوہر کو ملیں گے اس کی میراث میں سے، اور اگر اس بیوی کی کوئی اولاد ہے تو شوہر کو اس کے آدھے کے بجائے چوتھائی حصہ ملے گا، یعنی 4 روپے ملیں گے۔ بس یہی دو صورتیں ہیں۔ بیوی کی میراث میں سے شوہر کو ہر حال میں ملے گا، بیوی کی میراث میں سے شوہر کو ہر حال میں ملے گا۔ اولاد نہیں ہے تو آدھا ملے گا، اولاد ہے تو چوتھائی ملے گا۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اے شوہروں تمہارے لیے آدھا ہے اس مال کا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، لیکن کب؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان بیویوں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان بیویوں کی کوئی اولاد ہے، چاہے تم سے چاہے پچھلے شوہر سے، تو پھر تمہیں کتنا ملے گا؟ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہیں چوتھائی ملے گا، مِمَّا تَرَكْنَا، اس مال میں سے جو بیویوں نے چھوڑا ہے۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ اسی وصیت اور اسی قرضے کی ادائیگی کے بعد، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو مکرر بیان فرمایا، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو وصیت کے پورا کرنے میں ذرا غفلت نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح جو قرضے ہیں ان قرضوں کی ادائیگی میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، دوبارہ اس کو بیان فرمایا گیا۔ یہ تو شوہر کا حصہ بیان کیا گیا۔ اب اگر شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ آگے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان بیویوں کو چوتھائی حصہ ملے گا اس میں۔ بیوی جس طرح شوہر کے دو ہر حال میں بیوی کی میراث میں سے ملے گا، اسی طرح بیوی کو بھی ہر حال میں شوہر کی میراث میں سے ملے گا۔ جس طرح شوہر کو ہر حال میں بیوی کی میراث میں سے ملے گا، اسی طرح بیوی کو بھی ہر حال میں شوہر کی میراث میں سے ملے گا، مگر بیوی کا حصہ شوہر کے مقابلے میں آدھا ہے۔ بیوی کا حصہ شوہر کے مقابلے میں آدھا ہے۔ بیوی کا جب انتقال ہو رہا تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو شوہر کو آدھا مال مل رہا تھا، اور اگر کوئی اولاد تھی تو چوتھائی مل رہا ہے۔ لیکن بیوی کو شوہر کے انتقال کے بعد اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ وہی 16 روپے چھوڑے اور شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر نے 16 روپے چھوڑے مثال کے طور پر، تو اب اور دیکھا جائے گا کہ شوہر کی کوئی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو بیوی کا حصہ چوتھائی ہے، یعنی 4 روپے ملیں گے، اور اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو بیوی کا حصہ 8واں ہے، یعنی 2 روپے ملیں گے۔ تو اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو آدھا مل رہا تھا، بیوی کو چوتھائی مل رہا ہے، آدھا ہو گیا۔ وہاں 8 روپے مل رہے تھے، یہاں 4 ہو گئے، آدھا ہو گیا۔ اور اولاد ہونے کی صورت میں شوہر کو چوتھائی مل رہا تھا، بیوی کو 8واں حصہ مل رہا ہے، آدھا ہو گیا۔ تو شوہر کے مقابلے میں بیوی کا حصہ آدھا رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اولاد موجود ہے اور دوسرے ذرائع موجود ہیں، لہذا اس لیے بیوی کا حصہ شوہر کے مقابلے میں آدھا کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیوی کی 2 حالتیں، اسی طرح شوہر کی 2 حالتیں۔ دوبارہ میں عرض کیے دیتا ہوں تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ بیوی کی میراث میں سے شوہر کو آدھا ملے گا اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے،
اور اگر کوئی اولاد ہے تو چوتھائی ملے گا۔ شوہر کی میراث میں سے بیوی کو چوتھائی ملے گا اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے، اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، اور ہر حال میں ملے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھائی ہے اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہے تو ان عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے۔ لیکن کب ملے گا؟ اسی وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ مکرر بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو مرنے والے کے بعد، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے قرضوں کی ادائیگی اور اس کی وصیت کے پورا کرنے کا اہتمام، اس کی فکر کرنا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ بار بار 3 مرتبہ اس کے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان فرمایا۔ اور یہ تو مسئلہ ہو گیا، ماں باپ کے حصے ہو گئے، اولاد کے حصے ہو گئے، بیوی اور شوہر کے حصے ہو گئے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی نہیں ہیں، ماں باپ رخصت ہو چکے ہیں دنیا سے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، آدمی کی لاولد ہے، نہ اوپر کوئی ہے، ماں باپ دادا کوئی نہیں ہے، نہ نیچے کوئی ہے، بیٹا پوتا کوئی نہیں ہے۔ اب کہاں جائے گا مال؟ بیوی کا تو حصہ مقرر ہے یا شوہر کا تو حصہ مقرر ہے، ان کو اس سے زیادہ نہیں ملے گا، تو اب باقی جو مال بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ تو پھر اس صورت میں بھائی بہنوں کو دیا جاتا ہے، اس صورت میں میراث بھائی بہنوں کو دی جاتی ہے۔ اگر اوپر کوئی نہیں ہے باپ دادا میں سے، یا نیچے کوئی نہیں ہے بیٹے پوتے میں سے، تو پھر اس صورت میں بھائی بہنوں میں میراث منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رکھ، ورنہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میراث میں بھائی بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ میراث میں بھائی بہنوں کا حصہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب اوپر باپ دادا میں سے کوئی نہ ہو اور نیچے بیٹے پوتے میں سے کوئی نہ ہو، تو اس صورت میں پھر میراث بھائی بہنوں میں چلی جاتی ہے۔ اس کو جو آدمی اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہو کہ نہ اس کے اوپر کوئی ہو باپ دادا میں سے، نہ نیچے کوئی ہو یعنی بیٹے پوتے میں سے، ددیالی رشتہ داروں کا اعتبار ہے، ننیالی رشتہ داروں کا حصہ بھی نہیں آئے گا۔ ننیالی رشتہ داروں کو تو بہت ہی کم ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں ملتا ہے، سب ددیالی کا معاملہ ہے۔ تو لہذا اگر باپ دادا میں سے کوئی نہیں ہے ددیالی، اسی طرح بیٹا پوتا نیچے کوئی نہیں ہے ددیالی، تو اب اس صورت میں میاں بیوی کا جس کا جو حصہ ہے چوتھائی، آدھا یا اسی طرح 8واں حصہ ان کو دے دیا جائے گا۔ اب جو بچے گا وہ کہاں جائے گا؟ اس کے لیے بھائی بہن ہے۔ تو ایسا آدمی جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا ہو جس کے اوپر کوئی نہ ہو ددیالی اور جس کے نیچے کوئی نہ ہو ددیالی، تو اس آدمی کو قرآن کی اصطلاح میں کلالہ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی کو قرآن کی اصطلاح میں کلالہ، قرآن نے کلالہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ تو کتنا ملے گا؟ تو اب بھائی بہنوں میں جائے گا تو پھر اب بھائی بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا، حقیقی بھائی بہن، اللہ بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن۔ تو کون سے بھائی بہنوں میں یہ جائے گا؟ کون سے بھائی بہنوں میں یہ جائے گا؟ تو تینوں میں جاتا ہے، لیکن ترتیب بار جاتا ہے۔ اگر ایک ہے تو دوسرے میں نہیں جائے گا، دوسرا ہے تو تیسرے میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حقیقی، اس صفحے پر اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بھائی بہنوں کا بیان فرمایا ہے کہ ماں شریک بھائی بہنوں کو کب ملے گا۔ اس کے لیے بھائی بہنوں کو ملنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی ہو، تب وہ بھائی بہنوں میں جائے گا۔ اب کس میں جائے گا آگے اس کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بھائی بہن جو ہیں ان کے حصے تو یہاں بیان فرمائے سورۃ النساء کے اسی صفحے پر، اور چھٹے پارے میں جہاں یہ سورۃ النساء ختم ہو رہی ہے تو آدھا صفحہ وہاں پر اور ہے جس میں میراث کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ وہاں پر جو دوسرے 2 قسم کے بھائی بہن ہیں، حقیقی بھائی بہن اور باپ شریک بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہنوں کے حصے یہی بیان کیے گئے ہیں، اور حقیقی بھائی بہن اور باپ شریک بھائی بہن ان کے حصے سورت کے آخر میں بیان کیے گئے ہیں۔